اللہم صلی علی محمد۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا۔ سمود ایک مشہور قبیلے کا نام ہے۔ قوم عاد یعنی وہ قوم جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اور اس کے نتیجہ میں ان پر 8 راتیں اور 7 دن تیز آندھی کا عذاب آیا تھا۔ اس قوم کے بعد قوم سمود ہی تھی جو بت پرستی میں مبتلا ہوئی۔ قوم سمود خالص عربی قوم سے تھے۔ ان کی رہائش تبوک اور حجاز کے درمیان ہجر کے مقام پر تھی، جس سے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ خلیج عقبہ کے مشرق میں واقع شہر مدین کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ قوم سمود کے مکانات اس علاقے میں پہاڑوں میں کھدے صاف نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تبوک جاتے ہوئے اس مقام سے گزرے تو مقام ہجر میں سمود کے ویران گھروں کے قریب رکے۔ صحابہ اکرام جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے ان کنوؤں سے پانی لے لیا جو سمود کے زیر استعمال تھے۔ انہوں نے اس پانی سے آٹا گوندا، گوشت پکانے کے لیے آگ پر دیگیں چڑھا دیں۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر دیگیں الٹ دی گئیں اور آٹا اونٹوں کو کھلا دیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ہمراہ وہاں سے گزرے اور ان کنوؤں کے پاس جا ٹھہرے جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے ویران گھروں میں داخل ہونے سے منع فرمایا جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے جیسا ان پر آیا، اس لیے ان کے علاقے میں داخل نہ ہوا کرو۔ اب دیکھتے ہیں کہ قوم سمود کس قسم کی قوم تھی۔ قوم سمود یہ بت پرستی کا شکار ہوئی۔ کفر سرکشی میں ان سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی انہوں نے خوب دل کھول کے مخالفت کی۔ قوم سمود کی عمریں بہت لمبی تھیں۔ یہ مٹی سے گھر بناتے تھے اور ان کی موت سے پہلے وہ گھر گر پڑتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے پہاڑ کھود کر گھر بنانے شروع کر دیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بتوں سے کنارہ کشی کر لو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو قوم عاد کا جانشین بنایا ہے تاکہ تم لوگ ان کے حالات سے عبرت حاصل کرو، ان جیسے عمل نہ کرو۔ لیکن نافرمان قوم نے پہلے سے بھی زیادہ سرکشی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نرم لہجے اور نرم الفاظ کے ساتھ اس قوم کو نیکی کی طرف بلانے کا خوبصورت انداز اختیار کیا اور کہا کہ تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلانا چھوڑ دوں۔ میرے لیے یہ ہرگز ممکن نہیں، کیونکہ یہ مجھ پر فرض ہے۔ اگر میں اس کی ادائیگی کو چھوڑ دوں گا تو مجھے ڈر ہے کہ مجھ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، پھر نہ کوئی مجھے بچا سکے گا اور نہ ہی کوئی میری مدد کر سکے گا۔ اس لیے میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف بلاتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان کوئی فیصلہ کر دے۔ لیکن قوم سمود نے دعوت حق کو تھامنے کی بجائے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ فساد برپا کرنے کے لیے آپس میں مشورے کرنے لگ گئے اور حضرت صالح علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہو تو کوئی معجزہ لاؤ، کوئی نشانی لاؤ۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر میں تمہارا مطالبہ پورا کر دوں تو کیا تم لوگ اس دین پر ایمان لے آؤ گے جس پر میں ایمان لایا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے پختہ عہد لے لیا
اور پھر کھڑے ہو کر نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان لوگوں کا مطالبہ پورا فرمائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن مجید میں ہے ترجمہ، ہم اونٹنی ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجنے والے ہیں، یعنی آزمائش اس لحاظ سے تھی کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی وہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پہاڑ کی بڑی چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک حاملہ اونٹنی نکلی۔ جب سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ ظاہر ہوتے دیکھا تو ان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا واضح ثبوت تھا اور حضرت صالح علیہ السلام کے نبی ہونے کا بھی ثبوت تھا۔ چنانچہ قوم کے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثریت پھر بھی کفر و ضلالت اور ہٹ دھرمی پر ہی اڑی رہی۔ سورۃ الاعراف میں ہے ترجمہ، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ آ چکا ہے، یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ چنانچہ وہ اونٹنی ان کے علاقے میں جہاں چاہتی چرتی پھرتی، اور جب کنویں پہ پانی پینے جاتی تو کنویں کا سارا پانی پی لیتی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ ایک دن کنویں سے اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم لوگوں کی باری ہے۔ لوگ اپنی باری والے دن اگلے دن کے لیے بھی پانی بھر لیتے۔ وہ لوگ اس اونٹنی کا دودھ پیتے اور وہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ سب لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا۔ ایک عرصہ تک تو معاملہ ایسے چلتا رہا۔ آخر ان کے سردار جمع ہوئے اور مشورے کرنے لگے کہ اس اونٹنی کا قتل کر دیا جائے تاکہ اس سے جان چھوٹے اور انہیں سارا پانی مل جائے۔ جس شخص نے سب سے پہلے اونٹنی کو قتل کرنے کی ذمہ داری اٹھائی اس کا نام کدار بن سالف تھا۔ وہ سرخ فام نیلی آنکھوں والا تھا۔ اسی طرح قوم سمود میں 2 عورتیں تھیں، ایک کا نام صدوق بنت حیا بنت ظہیر بن مختار تھا جو مالدار اور اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے اپنے چچا زاد کو بلا کر کہا، اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو گے تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ اسی طرح دوسری عورت کا نام انیزہ تھا، یہ ایک کافر بڑھیا تھی۔ اس نے کدار بن سالف سے کہا، یہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم اونٹنی کا قتل کر دو گے تو میری جس بیٹی سے چاہے شادی کر سکتے ہو۔ چنانچہ یہ نوجوان اس کام کے لیے راضی ہو گئے اور پھر قوم کے دوسرے افراد کو بھی اپنے ساتھ شامل ہونے کو کہا۔ اس طرح مزید 7 اور افراد ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور یہ کل 9 افراد ہو گئے۔ یہ لوگ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی پانی پی کر واپس آ رہی تھی تو مسدہ نامی نوجوان جو کہ چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، اس نے اونٹنی پر تیر چلا دیا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں گھس گیا۔ انیزہ جو کافر بڑھیا تھی، وہ اور اس کی بیٹیاں بھی وہاں پہنچ چکی تھیں۔ اس کی بیٹیاں کدار نامی نوجوان کی حوصلہ افزائی کے لیے آئی تھیں۔ انہوں نے کدار کو جوش دلانے کے لیے اپنے چہروں سے نقاب الٹ دیے۔ کدار بن سالف نے جلدی سے اونٹنی پر تلوار سے حملہ کیا اور اس کی پونچیں کاٹ ڈالیں۔ اونٹنی زمین پر گر پڑی اور زور زور سے آواز نکالنے لگی، جس سے اس کا بچہ ہوشیار ہو گیا اور وہ دور پہاڑ پر چلا گیا۔ 3 بار وہ اونٹنی کو دیکھ کے بلبلایا۔ کدار نے اونٹنی کے گلے پر نیزہ مارا اور اس کو قتل کر دیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ بہت پریشان ہوئے اور ان لوگوں کو 3 دن کی مہلت دی کہ 3 دن تمہارے پاس ہیں، جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو۔ لیکن ان لوگوں نے اس وعید پر اعتبار نہ کیا، بلکہ شام ہوئی تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا اور سب قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ عہد کرو، آج رات ہم حضرت صالح اور اس کے گھر والوں کو ہلاک کر دیں گے۔ جن افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر قوم کے عذاب آنے سے پہلے ہی عذاب نازل فرما دیا، ان کو پتھر برسا کر کچل ڈالا۔ جب مہلت کا پہلا دن آیا تو اس قوم کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو وہ لوگ کہنے لگے،
مہلت کے 2 دن تو گزر گئے ہیں، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ جب مہلت کا تیسرا دن آیا تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ وہ تمام لوگ خوشبو لگا کر تیار ہو کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھتے ہیں کون سا عذاب آتا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک ہولناک چیخ عذاب کی صورت میں آئی۔ اس چیخ سے سب کی روحیں پرواز کر گئیں۔ جو جیسے بیٹھا تھا، جیسے کھڑا تھا، وہیں بے حس و بے حرکت ہو گیا اور ان کے جسم میں ذرا بھی حرکت نہ ہوئی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کبھی یہاں کوئی بسا ہی نہیں تھا، کوئی آباد ہی نہیں تھا۔ صرف ایک آدمی بچا تھا جس کا نام ابو ریغال تھا، جو اس وقت حرم کی سرزمین میں تھا، اور جب وہ حرم کی حدود سے نکلا تو وہ بھی اسی عذاب کی لپیٹ میں آ گیا۔ اسی طرح پوری قوم سمود اللہ تعالیٰ کے شدید غضب کا شکار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔